فطر کا دیپ الفت کے جلاؤ، دل ہے عید الفطر کا نفرت دل سے مٹاؤ، دل ہے عید الفطر کا مومنو خوشیاں مناؤ، دل ہے عید الفطر کا مومنو خوشیاں مناؤ، دل ہے عید الفطر کا کہ مومنو خوشیاں مناؤ، دل ہے عید الفطر کا سب کو سینے سے لگاؤ، دل ہے عید الفطر کا سب کو سینے سے لگاؤ، دل ہے عید الفطر کا نفرت دل سے مٹاؤ۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں میں ان سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ آگے تشریف لے آئیں اور سب لوگ صفے بنا کر کے بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پیارا سب سے اچھا اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے۔ سب سے پیارا سب سے اچھا سب سے بہتر سب سے عمدہ اگر کوئی دین ہے تو دین میں سبھی اسلام ہے۔ آج دنیا میں دھرم تو بہت سے ہیں، ہر دھرم کے ماننے والے دنیا میں پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ اکبر اسلام کا کوئی جواب نہیں، اسلام کے چاہنے والوں کا کوئی جواب نہیں، کیونکہ ہم لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم مصطفیٰ کے امتی ہیں، ہم اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ اسلام کل بھی تھا، اسلام آج بھی ہے اور اسلام قیامت تک رہے گا۔ میرے عزیزو، آج عید الفطر کا دن ہے اور یہ ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار ہے، سب سے بڑا تہوار، لیکن آج الحمدللہ اتنا بڑا تہوار ہونے کے باوجود ہم مسلمان عیدگاہ میں آتے ہیں، نہ شور شرابہ ہے، نہ نشہ ہے، نہ ڈھول ہے، نہ تماشا ہے، نہ دنیا کی خرافاتیں ہیں، بلکہ ہم مسلمان جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو پابند ہو کر کے نکلتے ہیں، اچھا لباس پہن کر کے نکلتے ہیں، سر پہ ٹوپی سجا کر کے نکلتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہوئے آتے ہیں۔ یہ پیغام کس نے دیا؟ یہ کسی دنیا والے نے نہیں بلکہ مدینے والے آقا نے دیا ہے۔ یہ پیغام مدینے والے مصطفیٰ نے دیا ہے۔ یہ اتنا بڑا تہوار، اتنی سنجیدگی کے ساتھ، اتنے امن کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ ہم لوگ مناتے ہیں۔ جو یہ پیغام ہمیں کس نے دیا؟ مدینے والے آقا نے دیا ہے، مدینے والے مصطفیٰ نے دیا ہے۔ اور ہمیں اپنی قسمت کو جتنا ہم ناز کریں کم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو کسی نبی کی امت میں نہیں بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ آج عید الفطر کا دن ہے۔ میں اپنی طرف سے، قاری صاحب کی طرف سے اور ہمارے علماء یہاں پر موجود ہیں، ہمارے ماں صاحب بھی ہیں، قاری صاحب رسول صاحب بھی ہیں، قاری شریف صاحب بھی ہیں اور دیگر علماء یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ میں ہر علماء کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کے ہر عالم کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو میرے عزیزو، آج کا دن عید الفطر کا ہے، ہم اس کو کیسے منائیں؟ اس کے منانے کا انداز کیا ہے؟ اس کے منانے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے عزیزو، یاد رکھنا، سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے دوسرے خلیفہ بھی ہیں، میرے آقا کے سسر بھی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم یہ نبی کے وہ صحابی ہیں، نبی کے یہ وہ خلیفہ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا، اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبی بناتا تو حضرت عمر فاروق اعظم کو اللہ نبی بناتا۔ یہ شان حضرت عمر کی ہے، وہ سرکار فاروق اعظم۔ آج کے دن جانتے ہو ہم خوشی مناتے ہیں، ہم نیا لباس پہنتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، سرکار عمر فاروق اعظم نبی کے دوسرے خلیفہ ہیں، میرے آقا کے پیارے صحابی ہیں، جن کی مزار پاک آج بھی آقا کے حجرے میں ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے دن ایک کمرے میں بند ہو جاتے تھے اور اتنا روتے تھے میرے عزیزو کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے بھیگ جاتی تھی۔ لوگ کہتے تھے، اے فاروق اعظم، آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشی منانے کا دن ہے، آج تو مبارکباد دینے کا دن ہے۔ تو سرکار فاروق اعظم کا جواب سنو۔ سرکار فاروق اعظم نے کہا تھا، عید کا بھی دن ہے اور غم کا بھی دن
ہے، خوشی کا بھی دن ہے اور غم منانے کا بھی دن ہے۔ خوشی ان کے لیے ہے جن کی نمازیں قبول ہے، خوشی ان کے لیے ہے جن کے روزے قبول ہے، خوشی ان کے لیے ہے جن کی عبادتیں قبول ہے، اور جن کی عبادتیں قبول نہیں ہے ان کے لیے خوشی کا دن نہیں ہے بلکہ غمی کا دن ہے۔ اے میرے بھائیوں، ہمیں خوش بھی ہونا چاہیے، ہمیں آنسو بھی بہانا چاہیے۔ آج ہم لوگ نئے لباس کو پہن لیتے ہیں، آج ہم لوگ نیا کپڑا کو پہن لیتے ہیں، آج ہمیں دوسرے کو مبارکباد کو دیتے ہیں، لیکن اے میرے جیرو، آج کے دن ہمیں خوف الہی میں آنسو بھی بہانا چاہیے، آج کے دن ہمیں غریبوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے، آج کے دن ہمیں یتیموں کی پرواہ بھی کرنا چاہیے۔ خالی خود نیا لباس پہن لینا، اپنے بچوں کو پہنا لینا اور اپنے گھر والوں کے لیے اچھا کھانا بنا لینا، یہ عید کا نام نہیں ہے۔ جہاں پر ہم اپنوں کا خیال رکھتے ہیں نا، وہاں پہ ہم یتیموں کا بھی خیال رکھیں، وہیں پر ہم غریبوں کا بھی خیال رکھیں۔ مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا جو داماد رسول بھی ہے، میرے آقا کے پیارے صحابی ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا کا بیان ہے، اگر پوری بستی کے اندر سب نے نئے لباس پہن لیے، نئے کپڑے پہن لیے، اچھا کھانا کھا لیا، لیکن اگر بستی کے اندر اگر ایک یتیم کا دل دکھ گیا، اگر اس کی آہ نکل گئی، مولا علی کا بیان ہے کہ پوری بستی کے لیے نیا لباس پہننا بیکار ہے، پوری بستی کے لیے اچھا کھانا کھا لینا بیکار ہے۔ اگر بستی کے اندر ایک یتیم کا دل دکھ گیا، ایک بیوہ کا دل دکھ گیا، ایک فقیر کا دل دکھ گیا، اے میرے بھائیوں، جہاں ہم اپنا خیال رکھتے ہیں، جہاں پہ ہم اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، جہاں پہ ہم اپنے پریوار کا خیال رکھتے ہیں، وہاں پہ ہمیں غریبوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، وہیں پر ہمیں یتیموں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، جن کے ہم امتی ہیں، جن کے ہم غلام ہیں، جن کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے نا، اور انشاءاللہ ہم آج بھی نبی کی غلامی میں ہیں، کل بھی نبی کی غلامی میں رہیں گے، اور جب قیامت کے دن اٹھیں گے یہ نبی کی غلامی میں اٹھیں گے اور یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجاب تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید کے دن سرکار دو عالم عیدگاہ شریف جا رہے تھے، ساتھ میں امام حسن حسین بھی ہے، ساتھ میں حضرت امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، میرے آقا عیدگاہ جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے میرے بھائیوں جان کو کیا دیکھا کہ راستے کے کنارے پر ایک بچہ کھڑا رو رہا ہے۔ میرے آقا کا پیغام دیکھو، میرے آقا کا پیار دیکھو، میرے آقا کی عقیدت دیکھو۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی ماں باپ اپنے بچے سے اتنا پیار نہیں کر سکتے، کوئی ماں اپنے بچے سے اتنا پیار نہیں کرتی ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے سے اتنا پیار نہیں کرتا ہے جتنا میرے آقا اپنی امت سے پیار کرتے ہیں، جتنا پیار میرے آقا ہم گنہگاروں سے کرتے ہیں۔ نبی پیدا ہوئے تو ہم گنہگاروں کو یاد کیا، نبی دنیا سے گئے تو ہم گنہگاروں کو یاد کیا۔ ہمیشہ نبی یہی دعا کرتے رہے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عیدگاہ شریف جا رہے ہیں میرے بھائیوں، لیکن میرے آقا نے جانتے ہو کیا دیکھا؟ راستے کے کنارے پر ایک بچہ کھڑا رو رہا ہے۔ جانے والے تو چلے گئے، جانے والے عیدگاہ پہنچ گئے، کسی نے اس کا حال تک نہیں پوچھا، کسی نے کوئی اس کے پاس بھی نہیں گیا، لیکن میرے آقا کی ساتھ دیکھو، میرے آقا کا پیار دیکھو، میرے آقا کی محبت دیکھو، میرے آقا کا درس دیکھو۔ میرے آقا اس بچے کے پاس گئے، کہا اے بیٹی یہ بتا، آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشی منانے کا دن ہے، آج تو مبارکباد دینے کا دن ہے، اے بیٹے یہ بتا تو کیوں رو رہا ہے، تیرے آنکھ میں آنسو کیوں ہے؟ تو اس بچے نے جانتے کیا کہا تھا؟ اس بچے نے کہا تھا یا رسول اللہ میرے باپ فلاں جنگ میں شہید ہو گئے، میری ماں نے دوسری شادی کر لی، آج میرا کوئی نہیں ہے اور کسی نے میرا ہاتھ تک نہیں لیا ہے۔ میرے آقا کریم نے کہا اے بچے میرے گھر چل۔ میرے آقا عیدگاہ نہ گئے بلکہ اس بچے کو لیا، اور لینے کے بعد میرے آقا اپنے گھر گئے۔ گھر جانے کے بعد میرے آقا نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا اے بیٹی فاطمہ یہ بچہ ہے نہ تو آج اس کا باپ ہے، اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی ہے، اے میری بیٹی فاطمہ اسے تیار کر دو، اسے تیار کرو، اسے نیا لباس پہناؤ۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے اس کو نہلایا، نہلانے کے بعد نیا لباس پہنایا، نیا لباس پہنانے کے بعد میرے آقا نے اس کی پیشانی کو چوما، اور میرے آقا نے کہا اے بچے آج کے بعد جب تجھے باپ کی یاد ستائے تو محمد تیرا باپ بھی ہے، اور آج کے بعد جب ماں کی
آسد آئے تو آج سے تیری ماں عائشہ صدیقہ ہے، اگر تجھے بھائیوں کی آسد آئے تو حسین تمہارے بھائی ہیں، اگر بہن کی آسد آئے تو فاطمہ تمہاری بہن ہے۔ یہ میرے آقا ہیں، یہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ آپ لوگ عیدگاہ آئے ہو، ابھی جاؤ گے گھر، سب کو اپنی اپنی رہتی اس دور میں کون کس کا دیکھتا ہے، کون کس پہ رہ کھاتا ہے، کون کس کو چاہتا ہے، لیکن واہ جس ہم آقا کے امتی ہیں، جس نبی کے ہم غلام ہیں، اس نبی کو بھی تو ہم دیکھیں کہ ہمارے نبی کی زندگی کیسی گزری، ہمارے نبی نے ہم غلاموں کو کیا پیغام دیا ہے۔ آج عید کا دن ہے نا، آج تو ہمیں اپنی پرواہ ہے، اپنے بچوں کی پرواہ ہے، اپنے خاندان کی پرواہ ہے، اپنے دسترخوان کی پرواہ ہے۔ ہم نے غریبوں کی پرواہ نہیں کی، ہم نے یتیموں کا خیال نہیں کیا، ہم نے بیواؤں کا خیال نہیں کیا۔ میرے آقا نے جان کے بچے سے کیا کہا، باپ کی آسد آئے تو میں تمہارا باپ ہوں، ماں کی آسد آئے تو عائشہ صدیقہ تمہاری ماں ہے، اگر بھائی کی آسد آئے تو حسن حسین تمہارے بھائی ہیں، اگر بہن کی آسد آئے تو فاطمہ تمہاری بہن ہے۔ اس کے بعد میرے آقا نے اس بچے کو اپنے ساتھ لیا، اور ساتھ لینے کے بعد میرے بھائیوں میرے آقا عیدگاہ گئے، حسنین بھی ساتھ میں ہے، وہ بچہ بھی ساتھ میں ہے۔ جب میرے آقا اس بچے کے ساتھ عیدگاہ میں گئے تو سارے بچے دیکھ رہے تھے کہ آج آمنہ کا لال کا ہاتھ اس یتیم کے سر پہ ہے، اور وہ یتیم مسکرا رہا ہے، وہ بچہ مسکرا رہا ہے۔ تو جانتے ہو اور بچوں نے کیا کہا تھا، کاش کہ اگر ہمارا بھی باپ اگر کسی جنگ میں شہید ہو جاتا تو ہمیں بھی آج وہ پیار ملتا جو اس بچے کو پیار ملا ہے۔ ہم سے بھی آقا اتنی ہی محبت کرتے نا جتنا اس بچے سے میرے آقا نے محبت کی ہے۔ میرے عزیزو، ہم لوگ نبی کے غلام ہیں، ہم لوگ آقا کے امتی ہیں، اللہ نے ہمیں نبی کی غلامی میں پیدا کیا ہے۔ اے میرے عزیزو، ہم عید کے دن جہاں ہم اپنوں کا خیال رکھتے ہیں نا، وہاں پہ ہم سب کا خیال رکھیں۔ اور میرے عزیزو، آپ لوگ عیدگاہ میں آئے ہو، کچھ پیغام لے کر کے جاؤ۔ آپ دیکھ رہے ہو حالات کیسے ہمارے آپ کے سامنے ہیں، کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ آج کے دور میں اگر ہم نے کوئی فکر نہیں کی، آج کے دور میں اگر ہم نے اپنے حالات کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کی، تو ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر یاد رکھنا کہ نہ سدھرو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ ہمیں اس وقت سدھرنے کی ضرورت ہے، اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، اپنے علماء کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے قوم کے اندر تعلیم کی ضرورت ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مصطفیٰ نے ہمیں پیغام دیا تھا، جو صحابہ نے ہمیں پیغام دیا تھا، اس پیغام پر عمل کرے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی مزار پاک اجمیر شریف میں ہے، ہم لوگ 6 رجب کو بھی مناتے ہیں، چھٹی شریف بھی مناتے ہیں، اجمیر شریف بھی جاتے ہیں نا۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں ہم لوگ حاضری دیتے ہیں، اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دیا کرو، اللہ والوں کے آستانے پر جایا کرو، لیکن کبھی کبھی ان کی زندگی بھی پڑھا کرو، کبھی کبھی ان کے حالات کو بھی پڑھا کرو، جو اللہ والوں نے زندگی کیسی گزاری ہے، انہوں نے غریبوں کا کیسے خیال رکھا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کا دن ہے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ عیدگاہ جا رہے تھے۔ سارے لوگ خوشی منا رہے ہیں، چھوٹے خوشی منا رہے ہیں، بڑے خوشی منا رہے ہیں، سب لوگ خوش ہیں، سب لوگ مسرور ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ عیدگاہ جا رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں۔ سرکار غریب نواز نے کیا دیکھا کہ ایک بچہ راستے کے کنارے پہ کھڑا ہے، وہ رو رہا ہے۔ سرکار غریب نواز اس کے پاس گئے، کہا بھائی یہ بتاؤ، آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشی منانے کا دن ہے، لیکن آج تم لوگ رہے ہو، آج تمہارے آنکھ میں آنسو کیوں ہیں؟ تو اس بچے نے کہا تھا اگر کوئی ہمارا ہوتا تو ہم بھی تو خوشی مناتے، ہم بھی تو نیا لباس پہنتے، ہم بھی تو خوشی مناتے، آج میرا کوئی نہیں ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا، غریب نواز کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ میرے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو اپنے ساتھ لیا اور ساتھ لینے کے بعد اپنے گھر گئے اور اپنی ماں سے کہا اے میری امی جان، یہ بچہ ہے، آج اس کا کوئی نہیں ہے، آج اس کا کوئی مجھ سے حال نہیں ہے۔ اے امی جان، ہماری تمنا یہ ہے کہ میں عیدگاہ بعد میں جاؤں گا، پہلے اس بھائی کو تیار کر دو۔ سرکار غریب نواز کی ماں نے اس کو تیار کیا، تیار کرنے کے بعد جانتے ہو پھر اس کو نیا لباس پہنایا۔ میرے غریب نواز نے کہا اب اپنے ساتھ لے کر کے جائیں گے۔ سرکار غریب نواز نے جب ان کی ماں نے اس کو تیار کر دیا، تیار کرنے کے بعد نیا لباس پہنا دیا، اس کے بالوں کو سوار دیا، اس کے سر پہ عمامہ سجا دیا گیا۔ اب سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدگاہ گئے اس بچے کو ساتھ میں لے کر کے، اور جب عیدگاہ کے اندر پہنچ گئے تب لوگوں نے دیکھا تھا کہ یہ وہی غریب نواز ہے جو بچپن کا زمانہ ہے، لیکن لوگوں کی فکر اتنی ہے کہ عیدگاہ
پیدا اس وقت تک یہ گئے جب تک کہ اس کا دل کو اچھا نہیں کر دیا، جب تک کہ اس کو خوش نہیں کر دیا۔ جب وہ بیچارہ بچہ مسرور ہو گیا، خوش ہو گیا، اس کے بعد جانتے ہو میرے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ عیدگاہ گئے، پھر اپنے گھر اس کو لے کر کے آئے اور بچوں نے دیکھا تو کہا ارے یہ تو غریب نواز ہے، یہ تو معین الدین ہے۔ بتاؤ جو غریب نواز بچپنے میں اتنا لوگوں کو خیال رکھتا ہو، کبھی تو کسی شاعر نے کہا تھا سمانے اپنی بربادی میں افسانے کہا جاتے، تیرا چھوڑ کر خواجہ کے دیوانے کہا جاتے۔ ارے ہمیشہ بھی ہم نے تو تیرے خواجہ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہا جاتے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہا جاتے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم غلام ہیں، ان کے عاشق ہیں۔ آج کا یہی پیغام ہے کہ آپ لوگ جہاں اپنا خیال رکھتے ہو نا وہیں پہ غریبوں کا بھی خیال رکھا کرو، وہیں پر اپنوں کا خیال، اپنوں کے خیال کے ساتھ ساتھ ہمیں یتیموں کی بھی فکر ہونا چاہیے، ہمیں غریبوں کی بھی فکر ہونا چاہیے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم سب کو نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، آج ماشاءاللہ پوری جو ہے عیدگاہ الحمدللہ